ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحیم رحمان ہے، فضل و احسان والا ہے۔ اپنے بندوں کو رمضان تک پہنچا کر اس نے احسان کیا، ان کے لیے اس مہینے کو عام مغفرت سے مخصوص فرمایا، مومنوں کے دلوں کو قرآن سے منور فرمایا، انہیں صیام و قیام کی ہدایت دی اور ان کے لیے نیکی اور بھلائی کے دروازے کھولے۔ انہی کے لیے ہر طرح کی حمد و شکر ہے آرزوؤں تک پہنچنے اور بھرپور نعمتوں پر، اسی کے لیے ہر طرح کی حمد اور شکر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے ہم سلامتی والے گھر سے سرفرازی کی امید کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و ازواج پر اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو، جب تک رات و دن یکے بعد دیگرے آتے رہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی سب سے بہترین، عظیم، روشن اور بلند وصیت ہے۔ تقوی نجات کا زینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، زندگی کی سب سے پاکیزہ پونجی ہے۔ لو، اس کے محرکات تم سے قریب ہو گئے اور اس کے اسباب تمہارے لیے مہیا ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مسلمانوں، دن و رات صبح و شام سے گزر کر وقت کی چکی گھومتی رہتی ہے۔ دنوں رات صبح و شام سے گزر کر وقت کی چکی گھومتی رہتی ہے، جس کے نتیجہ میں دہر و زمانہ پے در پہ آتے رہتے ہیں۔ یہ غور کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اور تدبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رحمان الرحیم کا فرمان ہے، اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہر سال معزز مہمان قیام کرتا ہے، ایک عظیم موسم سایہ فگن ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہماگیر خیر کے ساتھ رمضان ہے، جو رحمان و رحیم کی جانب سے بھلائی اور احسان ہے۔ ہر سال اس کی آمد کے شوق میں کتنی ہی گردنیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، نفوس اس کی عنایتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، نیکوکاروں کے دل اس کے جھونکوں کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنے بدن کو تھکاتے ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، رضامندی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے شیطان کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ وہ ایام ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ زمانے کے سر پر تاج کی طرح ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم نے اپنی محکم کتاب میں بیان فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ مسلمانوں، لو، اس مہینے کی پہلی تہائی ختم ہونے کے قریب ہے۔ عقل مند و باشعور وہ ہے جو اسے پانے کے لیے پرعزم ہو۔ ابھی بھی اس مہینے کا 2/3 باقی ہے۔ اس کے لیے جو جنت میں مسابقہ، خوشنودی کے درجات میں بلندی، رحمان کی مغفرت سے شادکامی اور جہنم سے گلو خلاصی چاہتا ہے۔ تم اس مہینے کے باقی ماندہ ایام کو نیکی کر کے غنیمت جانو اور اسے گناہوں سے الگ تھلگ رکھو، تاکہ وہ صرف نیکیاں ہی رہیں۔ نیک اعمال میں جلدی کرو اور چلنے میں مسابقہ کرو۔ کیا ہی خوش قسمتی ہے اس آدمی کی جس نے اپنے دنوں اور راتوں کو نیک کاموں میں لگایا۔ اس نے خوب محنت و کاوش کی اور صیام و قیام میں اس کے جسم نے جاں فشانی کی۔ صدقہ دے کر اس کے ہاتھ دراز رہے۔
اس نے بھلائی اور خوشبختی پائی، اور کیا ہی خوشبختی ہے اس کے لیے جس نے اپنے وقت کے فضل کو جانا، اپنے نافرمانی کے صحیفے کو آنسوؤں اور گریہ وزاری سے مٹا دیا۔ اس کا خوف اور اس کی امید بڑی ہوئی، چنانچہ وہ فرما برداری اور توبہ کرتے ہوئے آیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی گردن آزاد ہو جائے اور اس کا رہن چھوٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے نہ فحش گوئی کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس مہینے میں اپنے اعمال کو ترازو سے تولو اور اپنی نجات کو کم زیادہ ہر قیمت پر خرید لو۔ اگر تم سے نہیں ہو سکے تو مدد کرنے والے اللہ سے مانگو، اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ مومنو، تمام مہینوں میں رمضان کی سب سے عظیم خصوصیت اور تاریخ کی پیشانی پر سب سے چمکتا تل وہ عظیم واقعہ ہے جس سے اللہ نے اس معزز مہینے کو مشرف کیا، تو یہ نزول قرآن کا واقعہ ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ قرآنی بیان یہ ہے کہ یہ رات میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ پھر اللہ نے مزید بیان کرتے ہوئے اس رات کی تعیین فرما دی اور فرمایا، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن نہایت واضح اور فصاحت و بلاغت والا ہے۔ پھر اللہ نے خاص اس رات کو مبہم بنا دیا تاکہ عقل و خرد والے لوگ فضل و انعام والے اللہ کی توفیق سے اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ یہ شان و شوکت عظیم فضل اور جمال ہے۔ ایک رسی ہے جو آسمان سے پھیلا دی گئی ہے، اور ایک روشنی ہے جو زمین پر پھیل گئی ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور گمراہی سے بچائے۔ یہ ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور دلائل ہے۔ اس مقدس مہینے کو اعزاز حاصل ہوا تاکہ اس کے نزول کا وقت اور اس کی جائے استقبال بن جائے۔ یہ ایسا موقع ہے جس کا معاملہ عظمت والا، اس کی شان معزز ہے۔ اللہ نے اس کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہم اس سے آگاہ ہوں اور اسے سمجھیں اور اس کے اثرات سے روشناس ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے بندو، اس کے دلائل پر غور کرو اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے دلوں کو بیدار کرو، کیونکہ دلوں کو جب حکمتوں اور مقاصد کا علم ہوتا ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں، اور جب یہ مقاصد ان سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ کوتاہی اور سستی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جب اس مہینے کو نزول قرآن کریم کے ساتھ خاص کیا تو اسے عبادت کی دوسری عظیم قسم روزے کے ساتھ بھی خاص کیا، تاکہ دل اس کی قرأت کے لیے تیار ہوں۔ روزے میں اس کی آیات اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں، اس کی تلاوت آسان ہوتی ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر ہوتا ہے، شیطان کے راستے تنگ ہوتے ہیں، رحمان کے کلام کے استقبال کی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ جب رمضان کا ذکر ہوگا تو قرآن کا ذکر ہوگا۔ تقویٰ کی نشانیوں کے حصول میں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صیام کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ دوسری جگہ قرآن کے بارے میں فرمایا، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ تقویٰ روزے کے بلند مقاصد اور عظیم غایت میں سے ہے۔ روزے میں دنیاوی آلائشوں سے نفس کی تطہیر ہے، نفس کو گدلا کرنے والی چیزوں سے پاکی ہے۔ جب دل نیک اور پاک ہوں گے، تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھیں گے، اپنے رب کے کلام سے فائدہ اٹھائیں گے اور بلندی سے سرفراز ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم اللہ عز و جل کے کلام سے سیراب نہیں ہوتے۔ اس کو احمد نے زہد میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ مومنوں، ہدایت و کامیابی، تقویٰ و درستگی کا میزان وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ سخاوت میں ہواؤں سے مقابلہ کرتے تھے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے
آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم والے ہوتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے رمضان اور قرآن کے درمیان اس موقع کی عظمت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو انسانوں کے سردار اور فرشتوں کے سردار کے درمیان اپنے کلام کے دورے کا موسم بنایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کا دورہ کرنا اور اس کے لیے جمع ہونا مستحب ہے۔ بھائیو، اس امت کے سلف اس موقع کی عظمت کو جانتے تھے اور اسے پوری طرح سمجھتے تھے، چنانچہ جب رمضان آتا تو وہ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے، اس کا مذاکرہ کرتے، نیز صبح و شام اس کی تلاوت کرتے، اس حال میں کہ ان کے دل لرزاں اور رونگٹے کھڑے ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ قرآن ختم کرنے کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے، جیسا کہ ثقہ ائمہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو ہر ہفتے قرآن ختم کرتے اور جب رمضان شروع ہوتا تو ہر 3 راتوں میں ایک مرتبہ اسے ختم کرتے تھے۔ اور یہ قتادہ رحمہ اللہ ہیں، رمضان المبارک میں ہر 3 راتوں میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے اور جب آخری عشرہ آتا تو ہر رات میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے۔ اس تعلق سے سلف کے بہت سے واقعات ہیں، کیونکہ انہوں نے بلندی کی طرف سبقت کیا اور ان میدانوں میں ان کا قد بہت اونچا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان کی پیروی کرو اور قرآن کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارو جس طرح وہ رمضان اور تمام وقتوں میں گزارتے تھے۔ اس تعلق سے تم اپنی تمام استطاعت اور حالت کے مطابق کوشش کرو۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے، اکثر علماء کی رائے ہے کہ قرآن ختم کرنے کی گنتی کا حساب نہیں ہے، بلکہ یہ سب ان کی نشاط اور طاقت کے مطابق ہوتا تھا۔ مختلف حالات اور لوگوں کے مطابق یہ مختلف ہوتا تھا۔ لہٰذا قرآن سے گھر اور رہنے کی جگہ کو آباد کرو، دل اور سینوں کو معمور کرو اور اسے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ کی اور ان کی زندگی منور ہو اور قیامت کے دن آپ توفیق، ہدایت، خوشی اور فلاح و کامیابی حاصل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیطان حاضر ہوتے ہیں اور اس میں خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی برکتوں سے نوازیں، مجھے اور آپ کو موجود نشانیوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے بڑی حکمتوں اور اسرار کی بنا پر احکام نازل فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے اور قیام کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ اور بہت بخشنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو چنیدہ و مختار ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز آل و اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مومنو، یہ قرآن ان لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے جو ہدایت کے خواہش مند ہیں اور تقوی کے ذریعے راہ نجات کے متلاشی ہیں، کیونکہ ہدایت اسی سے ہے اور اس سے جڑے رہنے میں ہی نجات ہے۔ اس کا طریقہ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام یا پوشیدگی نہیں ہے۔ عمیق ربانی ہدایات اور دقیق جامع احکام کی شکل میں جو شریعت کے ان نشانات کے مکمل بیان اور جامع وضاحت پر مشتمل ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے، اسی طرح اس میں سچی خبریں اور غیب سے متعلق باتیں ہیں، بلیغ امثال اور نصیحتیں ہیں،
اور بہترین قصے اور مثالیں ہیں۔ آسمان و زمین کے رب کا فرمان ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمانی بھائیوں، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ کوئی چیز دل کے لیے مفید نہیں ہے، لہذا جو شخص ایمان میں اضافہ اور قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل کو حاضر رکھے، اسے غور سے سنے، اور اس شخص کی طرح دل و دماغ کو حاضر رکھے جیسے اللہ سبحانہ اسے مخاطب کر کے کلام کر رہا ہے۔ تو جب اثر کرنے والا پایا جائے جو کہ قرآن ہے، اور قبول کرنے والا مقام جو کہ زندہ دل ہے، اور شرط پائی جائے جو کہ غور سے سننا ہے، اور رکاوٹ ختم ہو جو کہ خطابی معنی سے دل کا غافل اور دور ہو کر کسی دوسری طرف متوجہ ہونا ہے، تو اثر حاصل ہوگا جو کہ نفع اٹھانا اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ جو شخص رمضان میں قرآن اور صیام جمع ہوتے ہیں، بندے کے لیے دو کوششیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک کوشش دن میں روزے کی اور ایک کوشش رات میں قیام کی۔ چنانچہ مومن قیامت کے دن دو شفاعت سے شاد کام ہوگا، قیام کرنے پر قرآن کی شفاعت، اور روزہ رکھنے پر روزہ کی شفاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، ہم نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ اللہ کے واسطے، اے اللہ کے بندو، اپنے روزوں کو اچھا بناؤ، اپنے رب کی کتاب کی طرف متوجہ ہو، لہو و لعب میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے منہ موڑو، اور عبادات کی طرف کمر بستہ ہو کر دوڑو۔ اس مہینے میں جسے رب العالمین نے عزت بخشی ہے، لہٰذا آپ اپنے مہمان کی عزت کے ساتھ مہمان نوازی کریں، اور استقامت کی راہ پر گامزن رہنے کے حریص بنیں، تاکہ آپ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچ جائیں، اور آپ جنت جو کہ ہمیشگی کا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے سرفراز ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اتنی بات ہوئی، اور درود و سلام پڑھیں اللہ کے رسول پر۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے نبی محمد خاتم النبیین پر، آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح سے پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو، جود اور احسان سے راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔